السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، یہ چھوٹا سا ناول ہے لیکن کافی اچھا ناول ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناول نیم اور رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، اور اگر ناول پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو چلیے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، الفاظ تھے یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو شگفتہ بیگم کے کانوں میں ڈیلا گیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ ہلک دھک کر رہ گئی تھی، اور جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حالت پر یہ جملہ سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی گئی ہو۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ذرا پھر سے کہیے گا، ان سب کو اپنے کانوں کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ جی، آپ کی بیٹی 1 منتھ پریگننٹ ہے۔ شگفتہ بیگم کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش ان کی سماعت چھین لی جائے اور وہ محروم رہتی اس بدنامی کے اعلان سے۔ انہوں نے نیلی پڑتی خوش بخت کو بازو سے پکڑ سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کلینک سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور ذہن میں ہی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ارے تو مر کیوں نہ گئی یہ سب کرنے سے پہلے؟ بلکہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ ہائے برباد ہو گئے ہاں، میں کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے باپ سے؟ تیرے باپ اور بھائی کو اللہ کرے تو شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ خوش بخت اسے پیٹ پیٹ کر کوس کر وہ خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ خوش بخت نے اپنا نیلو نیل چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی، جبکہ اس کی بے بس ماں صبح سے صحن میں فرش پر ننگے سر بیٹھی خوش بخت کو اور ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ ہاں ہاں، بہت مذاق کرتی ہیں آپ بھی، ہاں ہاں، اف دیکھیں ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہکہ لگاتی ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ منہ میں آیت کرسی پر کر پھونک گئی تھی، کم بخت کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی تھی۔ میدے جیسی اس رنگت بھرے بھرے اناری ہونٹ ہنسنے کی وجہ سے گالوں پر چھائی لالی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے نظر چرائی تھی۔ باولی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا مہارانی کو جو ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی سخت نظروں سے دیکھ کر بولی تھی تو اس کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لی اماں کہ میں اس کنگلے فقیر سے شادی کروں گی؟ ہے کیا اس کے پاس؟ بس شکل ہی تھوڑی اچھی ہے۔ اب میں اس معمولی سا اسٹور چلانے والے سے شادی کروں گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا جوک مارا ہے آپ نے، وہ ناک سے مکھی جلا کر بولی تھی۔ ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ، اور کوئی اچھا چھوٹا اسٹور بھی نہیں، اچھا خاصا بڑا ہے اور اچھا کماتا ہے۔ وہ تو تب ہی اٹھی تھی اپنے لاڈلے کی شان میں گستاخی پر۔ اپنا وہ پیارا بچہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ آئے گا، دیکھ لینا آپ۔ وہ کہتی اپنے شہزادے کے خیالوں میں کھونے کو لگی تھی جب پیچھے سے اماں کا جھانپڑ سی دبا تھا۔ ہاں بی بی، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو کسی شہزادے کے لیے۔ ان کے ترخ کر کہنے پر وہ غصے سے منہ بناتے ہوئے دب دب کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی تھی۔ وہ اس بات کو ہوا میں اڑاتی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہ ٹہلتی ہوئی چھت کے پاس تک آئی تھی، نظر آس پاس بنانے لگی، جب اس کی نظر سامنے والے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے والے وجود پر پڑی۔ وہ تیزی سے مڑی نیچے کی طرف بھڑکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت اس کی ماں نے اسے تیزی سے باہر بڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بس ابھی آئی اماں، یہاں ہی ہوں۔ وہ بغیر جواب دیتی ہوئی باہر کی طرف جا کر کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اور کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل کی دھار، گالوں پر ہلکی سی سرخی اور ہونٹوں پر گلابی رنگ لگائے وہ شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی جب موبائل سے میسج کی رنگ سنائی دی تھی۔ اس نے لپک کر موبائل پکڑا تو حسن کا میسج تھا۔ وہ اس سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس نے موبائل پکڑ کر بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر آخری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہو ایسے تیار ہو کر؟ ماں نے اسے تیار دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جنت کی طرف جا رہی ہوں، شام سے پہلے آ جاؤں گی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اوکے جاؤ، پر جلدی آ جانا، دعا پڑھ کر پھر سے گھر نکلنا۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی خوشی خوشی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اعتبار کیا تھا اس پر، اور اعتبار کے بعد ہی تو شروع ہوتی ہے بے اعتباری اور بربادی کی داستان۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ اس کی نازک انگلیاں اس وقت ایک نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ اس نے نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ اس کے مطلوبہ نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی، پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار ہی وہی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آخر چھٹی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو! مقابلے کی آواز سنتے اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی تھی۔ ہیلو! تم اس وقت کہاں ہو؟ پلیز میرے گھر آ کر مجھے لے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر مقابلے کے سر پر لگی اور تلووں پر بچھی تھی۔ کیوں؟ مقابل کے لہجے سے فقط بیزاری جھلک رہی تھی جسے وہ فی الحال محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کیونکہ آئی ایم پریگننٹ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ روتی ہوئی اگلے وجود پر بجلی گرا چکی تھی۔ وٹ آر یو میڈ؟ کون سا بچہ اور کس کا بچہ؟ میں نہیں جانتا کس کا بچہ ہے یہ، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چیخ کر بولتا اس پر بم گرا چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا بچہ ہی ہے، تم کیسے منکر سکتے ہو؟ میں تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ملی آج تک۔ وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہاں، مجھے کیا پتا
پتا ہوا کہ کس سے ملتی ہو کس سے نہیں۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر مجھ سے ملنے تنہا میرے فلیٹ پر آ سکتی ہے اور میری پیار بھری باتوں میں آ کر اپنی عزت قربان کر سکتی ہے اور پھر کسی کے اور کے ساتھ تنہائی بھرے لمحات کس طرح نہیں بسر کر سکتی۔ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے کسی بچے کو، اور خبردار مجھے کبھی کال کی تو اگر میں کیسے تمہیں اپنا سکتا ہوں؟ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہوئی وہ میری وفادار کیسی ہو سکتی ہے؟ تمہارے تو ویسے بھی بس پیسے سے پیار ہے نہ، تو ایسا کرو یہ بچہ ختم کرواؤ پھر کسی اور امیدزادے کو بسا لو۔ خدا حافظ۔ وہ اپنے الفاظ کا تماچا اس کے منہ پر مار کر کال بند کر گیا تھا جبکہ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت۔ جانور کرنے والی ماں باپ اور لال اٹھانے والے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جس انسان کی محبت میں اپنا سب کچھ ڈال دیا وہ انسان ایک سیکنڈ میں اس کو عرش سے فرش پر پٹک اس کو اس کی اوقات بتا گیا تھا۔ اتنے دروازہ دھڑایا جانے لگا تو اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چہرے پر اسپاٹ چہرہ سجا اس کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اندر آ گئی۔ فون ملاؤ اس کتے کو۔ لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا کس کو۔ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی کس کو؟ جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت کی دھجکیاں اڑائی ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ مزید سر چکا گئی تھی۔ کیا تھا فون اور بتا بھی دیا، پر وہ کہتا ہے کہ یہ نہ تو اس کا بچہ ہے نہ ہی وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ اب کے اس کے تاثرات بھی اس پار تھے۔ وہ دونوں دھڑ سے کچھ گرنے کی آواز پر پلٹی جہاں اس بدبخت بیٹی کا باپ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابو اس کے طرف کا کہنے پر اس کی ماں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ خبردار منحوس لڑکی، اگر اس ناپاک زبان سے میرے شوہر کا پکارا بھی تو پہنچا دیا نا باپ کو موت کے منہ میں۔ ارے دعا کر بدبخت کہ تیرا باپ زندہ نہ بچ پائے، ورنہ یہ دنیا تیرے گناہ کی سزا میرے شوہر کو دیکھ کر مار ڈالے گی۔ پلیز ابو کو ہسپتال لے کے چلو۔ وہ روتی چیختی چلا رہی تھی پر اس کی ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ جامدہ وجود لیے اپنے شوہر کے نیم مردہ وجود کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوا۔ باپ کو سالن میں زمین پر پڑے دیکھ کر ماں بہن کو روتا دیکھ تیزی سے اب باپ کی طرف لپکا تھا اور انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ اور بھائی کے پیچھے چل دی تھی اور وہ اکیلی سیر میں بیٹھی اپنی کرتوتوں کی سیاہی اپنے آشیانے پر پڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس ایک کال سننے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ کال سننے کے بعد وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا سامنے ساتا وجود تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ دیا تھا۔ اس کی سانسیں ساکت ہوئی تھی۔ اس حسینہ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی بلا جھجھک اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی۔ گھنے مونچھوں تلے نابی لب، تکھی ناک اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ شہابی رنگت اور مضبوط جسم والا ولی حیدر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ خوش بخت کا ذاتی خیال تھا۔ شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ سنا ہے کہ پسند کرنے لگی ہو مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درک بول رہی تھی۔ ولی اس کی بات پر ناگواری سے نظر پھیر گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کی تھی پر اس کا یہ انداز اسے خاصا ناگوار گزرا تھا۔ اسے لڑکیاں ہمیشہ شرماتی جھجکتی ہوئی پسند تھیں اور یہ لڑکی بالکل اس کے برعکس، پر پھر بھی ولی حیدر خوش بخت کو اپنا دل اسے دے بیٹھا تھا۔ خوش بخت سمجھ پاتی کہ وہ کتنے بختوں والی ہے جو ولی حیدر جیسے مرد نے اسے پسند کیا، پر وہ سمجھ پاتی تو نہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں یہاں؟ وہ اسے دیکھے بغیر ناگواری سے بولا تو خوش بخت سیکھ پا ہو گئی تھی۔ مطلب حد ہے، یہ بندہ ایسے اگنور کر رہا ہے جیسے میں سامنے نہیں کھڑی ہوں بلکہ کہیں اور کھڑی ہو کر بات کر رہی ہوں۔ اسلامی بھائی، میں یہاں کوئی لیکچر لینے نہیں آئی بلکہ بتانے آئی ہوں کہ تم جو مجھ سے یعنی خوش بخت سے شادی کے خواب سجا کر بیٹھے ہو نا، انہیں بھول جاؤ۔ میں مر کر بھی تم جیسے کنگل انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ سنا تم نے اس لیے شرافت سے خود ہی انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے انگلی دکھاتے دھمکانے لگی تھی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے نا جا کر اپنے والدین سے کہیں، مجھے کہنے یا بتانے کا کوئی حق نہیں حاصل ہے آپ کو، اور نہ ہی مجھ پر آپ کی کوئی مرضی لاگو ہے۔ وہ رہا دروازہ، اب آپ تشریف لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ عزت سے ہی سمجھا کر سامنے کمرے میں بند ہو گیا تھا اور وہ احساس توہین سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ اب تک کسی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ ایک گھنٹہ گزر چکا تھا پر اس کی پوزیشن میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اتنے میں ہی باہر سے ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا تھا تو اس کا دل انجانے خدشات سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا اور لرزتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑی ہو کر دیوار کا سہارا لے گئی تھی۔ یکایک دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا جس کے بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی، دماغ خشک اور چادر کندھوں پر گری ہوئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے اس کے بھائی کا وجود ظاہر ہوا تھا جس نے ایک بے جان وجود کو اپنے کندھوں کا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بد نصیب باپ تھا۔ وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں ایسے منائی تھی کہ پورا خان دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ باپ جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ وہ باپ جو اس کے کھلونوں کی فرمائش کی خاطر تیز تپتی ہوئی گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ کام کرتا تھا۔ وہ ایک چیز مانگتی تو وہ 7 دو چیزیں لے کر آتا۔ وہ باپ جس کا
جو اپنا کام ادھورا چھوڑ کے اس کو اسکول سے رہنے آتا تھا، وہ باپ جس نے اپنی بساط سے بڑھ کر ایک مہنگے کالج میں اس کا داخلہ کروایا تھا، وہ باپ جس نے کبھی اس کے اکیلے جانے پر روک ٹوک نہ کی تھی۔ خاندان والوں نے طرح طرح کی باتیں کی پر اس نے ان پر کان نہ دھرا۔ وہ باپ جس نے اس کی فرمائش پر پورے خاندان کی مخالفت مول لے کر اس کو مہنگا موبائل لے کر دیا تھا، وہ باپ جس نے ایک بار بھی اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا تھا، ایک دفعہ بھی اسے موبائل لے کر چیک نہ کیا تھا، اور آج اسی باپ کو اس نے زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ کیسے زیادہ بدبخت کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو اس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ ماں جس نے اتنی تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا تھا، اس کو سنبھالتے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیا۔ وہ رات کو بھوک سے جاگ جاتی تو اس کی ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، خود گیلے پر لیٹ کے اس کو خشک پر لٹاتی۔ وہ ماں جس نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے اسے دنیا میں جینے کا ہنر دیا، وہ ماں جس نے اسے حق اور باطل میں تفریق کرنے کا شعور دیا، پر وہ پھر بھی بھٹک گئی تھی۔ وہ ماں جس نے اس کے آرام کو دیکھتے کبھی اسے کسی کام کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ وہ سہیلیوں سے ملنے کے بہانے کالج کے بعد کافی دیر تک باہر رہتی، پر اس کی ماں نے کبھی اسے پوچھ گچھ نہ کی تھی۔ پر یہاں اس کی ماں غلط تھی، بہت غلط۔ جب اولاد جوان ہونا شروع ہو جائے تو ماں باپ کو اس پر چیل کی طرح نظر رکھنی چاہیے، خاص کر بیٹی کے معاملے میں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ دورانیہ بہت نازک ہوتا ہے۔ 90% نوجوان اس وقت بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کالج کے بعد کون سی ایکسٹرا کلاسز لے رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ کہاں گھومے۔ اولاد پر اعتبار ضرور کرنا چاہیے، پر آج کل کے حالات پر نہیں۔ اولاد کو آزادی ضرور دینی چاہیے، پر ان پر نظر بھی رکھو۔ پر یہاں خوش بخت والدین سے چوک ہو گئی تھی کہ وہ اندھا اعتبار کر بیٹھے تھے، جس اعتبار نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ماں اس کی طرف بڑھتی گئی، اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جب تک ہوش میں آئی تب تک دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ وہ روتی چیختی چلاتی رہ گئی، پر کسی نے اس کی چیخو پکار نہ سنی اور نہ اس کی چیخو پکار پر کان دھرے تھے، اور یوں اسے اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا۔ باپ کو مرے بھی ہفتہ گزر گیا تھا اور وہ یوں ہی ہو گئی تھی گویا جیتی جاگتی لاش۔ آج اس کی سب سے اچھی دوست اس سے ملنے آئی تھی، وہ دوست جو اس کی بھابھی بھی تھی، اس کے بھائی کی منکوہا۔ کیسی ہے محترمہ خوش بخت صاحبہ؟ بلکہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال کہ تم تو مزے میں ہوگی نا۔ پہلے اپنی عزت گوا دی، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے، اس کے بعد اپنے باپ کو منو مٹی تلے سلاتی، اور آج جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ آج مجھ سے میری بچپن کی محبت اور میرا شوہر چھین لیا۔ وہ انسان جو میرے پختہ کردار کی قسم کھاتا تھا، جانتی ہو اس نے آج مجھ سے کیا کہا؟ سنو میں بتاتی ہوں تمہیں۔ وہ سرخ سرجی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے دوپٹے سے رگڑ کر اس کے مقابل آئی جو بت بنی کھڑی تھی۔ جانتی ہو آج تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ معاف کرنا صبا، پر میں رخصتی نہیں چاہتا۔ بہتر ہوگا ہم عزت سے الگ ہو جائیں۔ میں نے روتے بلکتے اس سے اپنا قصور پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم میری بہن کی بچپن کی دوست ہو، پورے دن میں آدھا دن تو میری بہن کے ساتھ گزارتی ہو تم، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت کا اثر تم پر نہ ہوا ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا وجود پاکیزہ ہے؟ جب اپنی بہن کی حرکت دیکھ چکا ہوں تو تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ بتاؤ خوش بخت، کیا حاصل ہوا تمہیں یہ سب میں؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگی بھی برباد کر دی۔ ہم سب کو برباد کر کے تم کبھی کیسے آباد ہو سکو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ کر روتی تھی، جبکہ سامنے کھڑی خوش بخت کے دل نے صدا دی تھی کہ کاش اسے سب سے پہلے موت آ جاتی، یہاں ابھی آ جاتی، پر ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی تھی۔ جب اس کی ماں کمرے میں آئی تھی، میں نے باہر رکشہ منگوایا ہے، تمہیں دارالمان تک پہنچا دے گا۔ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر توجہ دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ امی پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتی گڑ گڑاتے ان کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ اچھا کیا تمہیں آیا تھا رحم ہم پر؟ ان کے سپاٹ لہجے میں پوچھے جانے سوال پر اس کو گہری چپ لگی تھی۔ اٹھی، الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی اور ایک آخری نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ آنسو بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اس کی ماں کا دل تڑپا تھا، پر چہرہ بے تاثر تھا۔ رخ خوش بخت ولی حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چل کر اس کی ماں اور اپنی خالہ کی جانب آیا تھا۔ خالہ، آپ چاہتی تھی نا کہ خوش بخت سے میری شادی ہو؟ میں خوش بخت سے نہ صرف نکاح کروں گا بلکہ اس کی اولاد کو بھی اپنا نام دوں گا۔ آپ سے میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ خوش بخت کے فارغ ہونے تک آپ اسے میری مانند سمجھ کر پناہ دے دیں، پھر میں اسے نکاح کر کے رخصت کروا کے لے جاؤں گا اپنے گھر۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے، تو ایک بیٹے کی بات کا مان رکھ لے پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا وہ اپنی آنکھوں سے لگا گیا تھا، انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا، پر وہ بہت خوبصورتی سے اپنی بات منوا گیا تھا۔ اور پھر خوش بخت نے جس دن ایک بچی کو جنم دیا، اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوش بخت نظر آ رہی تھی، پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو خوش بخت نے انکار کرنا چاہا تو اس کی ماں اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے تمام حقوق ولی حیدر کے نام کر چکی تھی۔ اس کے بھائی نے تو اس کی شکل دیکھنے بھی گوارا نہ کی تھی اور اس کی رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ماں نے اسے نہ گلے لگایا تھا نہ کوئی دعا دی تھی، پر یہ نصیحت ضرور کی تھی کہ جیو، یہ ہمارے اوپر اس گھر کا
रुख ना करना, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वली हैदर ने इसका हाथ थामा, उसे लीस करके दहलीज पार कर गया था। फिर ज़िंदगी नई डगर पर चल पड़ी थी। वली हैदर ने इससे मोहब्बत की एक नई किस्म से मुलाकात करवाई थी। वो इसका बेपनाह ख्याल रखता था, इसका हर काम अपने हाथ से करता था। इसकी मोहब्बत ने खुशबख्त के दिल में भी दीप जला दिए थे, पर हर खुशबख्त को वली हैदर कहाँ मिलता है। इस बच्चे को इतना प्यार दिया जितना शायद इसका असली बाप भी ना दे पाता। खुशबख्त की ज़िंदगी सहल हो गई थी। बाप तो मर गया, पर जिंदा माँ और भाई के लिए इसका दिल तड़पता था। खुशबख्त की माँ भी एक रोज़ आंखें मूंद की थी, पर भाई ने इसका दीदार भी ना करने दिया था, और फिर इसके भाई ने अकेले सारी उम्र बिता दी। खुशबख्त के कदम डगमगाए तो पूरे खानदान बर्बाद हो गया। 20 साल बीत चुके थे, पर कोई खुशबख्त से पूछता पिछले 20 साल की दास्तान। वो बैठी सब्जी बना रही थी जब इसकी बेटी नक्शा से तैयार नीचे आई थी। कहाँ जा रही हो? वो अपनी बेटी से सवाल पूछ रही थी। मामा, दोस्त की तरफ जा रही हूँ जो आप इसकी उम्मीद के मुताबिक ही आया था। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, इसे एक और खुशबख्त के जन्म से पहले ही इसका एहतमाम करना था। इसे एतबार ज़रूर करना था अपनी औलाद का, पर आंखें खुली रख कर एक बेटी की माँ को ऐसा ही तो होना चाहिए। दी एंड। सो डियर रीडर्स, ये था नावल एतबार। इसके राइटर है मीम आइन। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ऐसा होता है, मतलब जैसा खुशबख्त के साथ हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुशबख्त के साथ जैसा हुआ और हर लड़की को वली जैसा ही लड़का मिले, क्योंकि आजकल के ज़माने में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई लोग होते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ ना कि वो कोई 1%, वो भी मैं हो सकता है कि 0.34% हो। 1% भी मैं पूरा नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसे मर्द आजकल के ज़माने में बहुत कम पाए जाते हैं। बहुत 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 कम, क्योंकि किसी में इतना हौसला नहीं होता कि किसी ऐसी लड़की को अपनाए। तो समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन खैर, नावल में एक अच्छा सबक था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा सबक मिला होगा। तो आप लोग का अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।